پچھلی رات کی تقریر میں یہی بات بیان ہوئی کہ موجودہ عالم اسلام اگر متحد بھی ہو جائے تو اسرائیل یعنی یہودی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا مقابلہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرے گا اور وہ دجال کو قتل کرے گا. یہود کا خاتمہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب طے ہے تو پھر ہماری اس ساری تگودو یعنی جدوجہد کا مقصد ہمارے ذہن میں تو یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ ہم نے نظام خلافت قائم کرنا ہے جو کہ موجودہ جیو ورلڈ آرڈر یعنی یہودی طاقت کے ہوتے ہوئے فی الحال محال نظر آتا ہے. تو پھر کیا ہمارے یہ سب جدوجہد آبس ہے اور ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کرنا چاہیے اور اس وقت تک صرف دعوت کا کام چلائیں یا مسلح جدوجہد بھی کریں گے؟ اس میں کئی سوال ہیں. ایک سوال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری بات ہے اس کی پوری ترجمانی آپ نے نہیں کی ہے. میں نے اس میں یہ کہا کہ اگر ساری قوت جو اس وقت ہمارے پاس ہے، باقی یہ کہ ان حکومتوں کا اور ان قوموں کا جمع ہونا تو محال عقلی ہے، ہو سکتے ہی نہیں. اس لیے وہ ایک بالفرض کے ساتھ بات کی گئی ہے، اس کی کوئی توقع، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور ثانیاً یہ کہ اس کے لیے جو اصل ان کی طاقت ہے اس کے لیے توڑنے کے لیے ایک اعجازی قوت ہی درکار ہوگی جو معجزہ نما ہو جیسے کہ حضرت مسیح کی ہے. البتہ ہر بڑے کام کے لیے تمہیدی کام ہوتے ہیں. وہ رات اصل میں وقت نہیں تھا کہ جو میں نے اسی لیے مقالے کا حوالہ دیا تھا کہ وہ جو پیشن گوئیاں ہیں کہ کسی غیر عرب ملک کے اندر پہلے وہ طاقت فراہم ہوگی اور پھر یہاں سے مدد جائے گی. تو اصل میں جو یہود اور جو بنی اسماعیل امیین کا مارکا تو وہی ہونا ہے، اور اس میں آخری فیصلہ کن چیز جو ہے دجال جو یہودیوں میں سے ہوگا اس کا قتل ہے، وہ تو ہوگا حضرت مسیح کے ہاتھوں. لیکن اس سے پہلے حضرت مہدی کے نام سے ایک شخصیت تو ہوگی نا، وہ تو مسیح نہیں. اور پھر یہ کہ ان کی مدد کے لیے جو دوسری طرف سے جو قوتیں جائیں گی تو وہاں کہیں وہ انقلاب برپا ہوا ہو تب ہوگا نا. اس اعتبار سے ہمارا اپنے کام کو جاری رکھنا وہ تو اپنی جگہ پر لازمی ہے. آخری درجے میں یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ غزوہ بدر میں ہے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، تو کیا اس دلیل سے آگے انہوں نے اپنا قتال چھوڑ دیا؟ جب اللہ کا کام ہے تو اللہ کر دے گا. پھر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ. اگر اس دلیل سے بعد میں مسلمانوں نے جد و جہد ختم نہیں کی تو اب بھی اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اصل فیصلہ تو وہی ہونا ہے اور وہ فیصلہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول ہی پر ہوگا، یہود کا خاتمہ. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم پر جو فرائض دینی عائد ہوتے ہیں ہم انہیں ملتوی کر دیں اور مؤخر کر دیں. ہمیں اپنی سی جد و جہد اپنے علاقے میں جاری رکھنی ہے. کیا عجب کہ یہیں سے وہ طاقت فراہم ہو کہ جو پھر اس وقت وہاں فیصلہ کن امداد جو ہے زمین پر امداد وہ یہاں سے وہاں پہنچ سکے. باقی جو اصل میں اسرائیل کی اصل قوت ٹوٹے گی وہ حضرت مسیح کے ہاتھوں ٹوٹے گی. ورنہ خبریں موجود ہیں کہ شکستوں پر شکستیں ہوں گی یہودیوں کے ہاتھ. اصل میں اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کمزوری نہ آئے، یہ ہمارے ایمان اور احساس فرض کا نتیجہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری جد و جہد ختم ہو جائے. جد و جہد امکانی حد تک کرنی ہے، لیکن یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو. تو یہ توکل اور محنت اور مشقت ان دونوں کو برقرار رکھنا، اس کے لیے اصل شے یہی ہے کہ ہمارا احساس فرض قوی رہے اور مضبوط رہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں.